کس طرح کا درد سا ہوتا ہے اکثر آگ کو، کس طرح کا درد سا ہوتا ہے اکثر آگ کو، یا کسی کے کرب نے رکھا ہے مضطر آگ کو۔ جب جلی تو جل کے پھڑکی، پھڑ پھڑا کر رہ گئی، جب جلی تو جل کے پھڑکی، پھڑ پھڑا کر رہ گئی۔ یاد آ جاتا ہے چیخوں کا وہ منظر آگ کو، آگ کو آرام کا تکیہ نہیں دیتی ہوا، آگ کو آرام کا تکیہ نہیں دیتی ہوا، آگ ہی نے آگ کا بخشا ہے بستر آگ کو۔ آگ کو بے چینیوں میں آگ ہی لگتی رہی، آگ کو بے چینیوں میں آگ ہی لگتی رہی، حدت غم کھا گئی اندر ہی اندر آگ کو۔ روکتی تھی تیزیوں سے جلتے ہاتھوں سے ہوا، روکتی تھی تیزیوں سے جلتے ہاتھوں سے ہوا، مارتی پرزور تھی جھکڑ کے پتھر آگ کو۔ آگ سے کرتا جلا تھا دختر شبیر کا، آگ سے کرتا جلا تھا دختر شبیر کا، ہائے کوئی مارتا پانی کے خنجر آگ کو۔ آگ کی لپٹوں سے چیخے بے سکونی کی فضا، آگ کی لپٹوں سے چیخے بے سکونی کی فضا، روکتی تھی قسم پرسی ہو کے ششدر آگ کو۔ کس قدر تیزی سے اڑتی ہے یہ بل کھاتے ہوئے، کس قدر تیزی سے اڑتی ہے یہ بل کھاتے ہوئے، ہائے کیوں کر مل گئے ایسے ہی شہ پر آگ کو۔ کس طرح جلتے ہوئے خیموں سے نکلیں بیویاں، کس طرح جلتے ہوئے خیموں سے نکلیں بیویاں، بھولتا اب تک نہیں ہے ہائے منظر آگ کو۔ در جلا گھر بھی جلا خیمے بھی جلتے ہی رہے، در جلا گھر بھی جلا خیمے بھی جلتے ہی رہے، ہائے کیسے جھیلتے تھے میرے راہبر آگ کو۔ العطش کے شور میں بچے بلکتے دیکھ کر، العطش کے شور میں بچے بلکتے دیکھ کر، ڈھونڈتی ملتے نہ تھے خیموں میں ساغر آگ کو۔ کس قدر ملعون ستمگر تھے نگہباں گھاٹ کے، کس قدر ملعون ستمگر تھے نگہباں گھاٹ کے، سر پہ پانی کی نہیں دیتے تھے چادر آگ کو۔ ہوں گے خوش عمران سرور دیکھ کے جلتے عدو، ہوں گے خوش عمران سرور دیکھ کر جلتے عدو، جب علی دے دیں گے دشمن روز محشر آگ کو، جب علی دے دیں گے دشمن روز محشر آگ کو۔
السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیک یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین السلام علیک یا قمر بنی ہاشم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من ہمزات الشیاطین واعوذ باللہ ان یحضرون ان اللہ هو السمیع العلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ وقال اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ العلی العظیم اللہم عجل ولیک الفرج۔ ہمارے دیکھنے والے سب ناظرین کی خدمت میں محبتوں، عقیدتوں اور اہل بیت علیہم السلام کی زیارت ہائے مقدسہ سے فیضیاب ہونے کے ساتھ کی دعا کے ساتھ السلام علیکم۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کربلاء مقدسہ کے اندر آپ ہمیں دیکھتے ہیں روزانہ، اور یہ پروگرام روزانہ کی بنیاد پر آپ کے حضور پیش کیا جاتا ہے۔ خداوند متعال آپ کو بھی یہ سعادت عطا فرماتا ہے، اور یہ ہمارے نصیب میں بھی اہل بیت علیہ السلام کی ذرا نوازی کی ایک عطا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ انسان کبھی کبھار کچھ کرنا چاہتا ہے، نہیں کر سکتا، اور کبھی کبھار نہیں کرنا چاہتا اور ہو جاتا ہے۔ جب انسان کچھ کرنا چاہے اور نہ کر سکے تو اسے انسان اکثر اوقات کہتا ہے امیدوں کا ٹوٹ جانا، جسے امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی دعا میں یاد کیا ہے۔ فرماتے ہیں عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے پروردگار کو پہچانا ارادوں کے ٹوٹ جانے سے۔ یہ الگ بحث ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام یہ مقام تعلیم میں ہمیں ارشاد فرما رہے ہیں، یا ان کی ذات مقدس کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا کہ ان کے ارادے ٹوٹے ہوں، کیونکہ امیر المومنین علیہ السلام نے کبھی ایسا ارادہ کیا ہی نہیں کہ وہ ارادہ ٹوٹ جاتا ہو۔ اور دوسری مرتبہ ایسا ہوتا ہے ہمارے ساتھ، ایک مرتبہ تو ہم نے عرض کر دیا کہ وہ ارادے جنہیں ہم کرنا چاہتے ہیں نہیں کر سکتے، تو انہیں ہم ادا کرتے ہوئے اپنے آپ میں تھوڑے سے پریشان ہو جاتے ہیں اور نا امیدی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، جس طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ بدقسمتی بھی ہم شمار کر لیتے ہیں کہ ٹوٹ گئے ہمارے ارادے، ہم نہیں کر سکے۔ مثلا امتحان میں کسی تھوڑے کم نمبر لے لیے، یا کہیں پر جانا چاہتے ہیں نہیں جا سکے، یا کچھ حاصل نہ ہو جانا، جس طریقے سے۔ اور یہی ہمارا اہل بیت علیہ السلام کے حضور میں، اور جب ہم کر رہے تھے دوسری بات کہ اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں اور کر لیتے ہیں،
تو اسے ہم اپنے اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے عطا شمار کرتے ہیں، اسے خوشبختی شمار کرتے ہیں۔ اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے ہمارے جو ہم نے کرنا ہوتا ہے نا، اس سے کچھ زیادہ ہی ہمیں حاصل ہو جاتا ہے، ہم اسے اللہ تعالیٰ کی عطا، اس کی رحمت، اس کی نعمت شمار کرتے ہیں۔ انہی اعتباروں کے اندر کافی ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جنہیں ہم اپنے حساب کے اندر شمار کر لیتے ہیں، کبھی کبھار ہم شمار نہیں کرتے۔ جب شمار کر لیں اور ان کے شکریہ کی طرف مائل ہو جائیں تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکریہ ادا کرنے کے تمایل کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ ہم جب خوش ہوتے ہیں تو اچھا اخلاق پیش کر دیتے ہیں، ناراحت ہوتے ہیں تو بدخلقی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے اخلاق کو ہمیشہ اچھا رکھیں، چاہے نعمتوں کے اندر ہوں، چاہے بدحالی کے اندر ہوں۔ بدحالی ہمارے ظاہری چاہتوں کا حاصل نہ ہونا ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندوں کو بدحال نہیں کرتا، کیونکہ جب بھی ہمیں جس حال میں بھی رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ جو بھی عطا کرتا ہے ہماری وسعت کے مطابق عطا کرتا ہے۔ اور حسن خلق کے بارے میں فرمایا گیا کہ معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد ہے علی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسن الخلق نصف الدین، اچھا اخلاق، حسن اخلاق یہ آدھا دین ہے انسان کے لیے۔ دوسری مرتبہ معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، وہ مومن جن کا اخلاق سب سے اچھا ہوتا ہے ان کا دین اچھا ہوتا ہے، یعنی جن کا ایمان کامل ہے، اکمل ہے، بہت ہی مضبوط انداز میں وہ یقین رکھتے ہیں، ان کا اخلاق زیادہ سے زیادہ اچھا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سے ایک اور حدیث بھی ہے، افضل الناس ایمانا احسنہم خلقا، افضل ناس لوگوں میں سے وہ ہیں جو کہ اچھے اخلاق والے ہوتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث جو معصوم علیہ السلام سے ہی ہے، فرماتے ہیں کہ انہو قیل علیہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما افضل ما اوتی المرء المسلم، فرمایا، پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ سب سے اچھی چیز جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو، مسلمان کو عطا کی ہے وہ کیا ہے؟ فقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الخلق الحسن، اچھا اخلاق جسے عطا کیا گیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب سے بہترین عطا ہے۔ اور پھر امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے روایت ہے، عنوان و صحیفۃ المؤمن حسن خلق ہی، مومن کے اعمال کا جو صحیفہ ہے اس کا جو عنوان ہوگا، ایک صحیفہ جسے کہتے ہیں کتاب نامہ، دفتر کہہ لیں، کاپی کہہ لیں، ایک صفحہ کہہ لیں، اس کے اوپر جو لکھا ہوگا اس کا عنوان جو ہوگا وہ کیا ہوگا؟ حسن خلق، وہ حسن خلق ہوگا۔ پھر اس کے بارے میں فرمایا امام حسن علیہ السلام سے روایت، نام ہی حسن ہے تو حسن خلق کی کیوں نہ تعریف کرتے ہوں گے، کہا معصوم علیہ السلام فرماتے ان حسن الحسن الخلق، کہا کہ سب سے اچھی چیزوں میں سے اچھائی جو ہے وہ خلق ہے، اچھا خلق ہے، لہذا حسن خلق کی طرف ہمیں مائل ہونا چاہیے اور حسن خلق کرنا چاہیے اپنے اپنی ساتھیوں کے ساتھ بھی، پرایوں کے ساتھ بھی اور دوستوں کے ساتھ بھی۔ پھر ایک اور حدیث ملتی ہے کہ معصوم علیہ السلام سے امام رضا علیہ السلام سے روایت ملتی ہے، ان العبادت علی 70 وجہا فتسعۃ وتسعون منها فی الرضا والتسلیم للہ عز وجل ولرسولہ ولأولی الامر صلی اللہ علیہ۔ معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں، امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کے 99 حصے رکھے ہیں، اور اس میں سے عبادت کے 99 حصوں میں، یعنی 100 اگر شمار کریں آپ عبادت کو تو کیا ہوگا؟ اس کے 99 حصے جو ہیں وہ کیا ہیں؟ کہا کہ ان میں سے رضا کس کی ہے؟ اور رضا کے اندر راضی رہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کرے اس میں راضی رہے، اور اس میں سے کیا ہے کہ تسلیم للہ ولرسول ولرسول امیر المومنین علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کہا نا کہ اسلام کا نام ہے تسلیم سے، قبول کر لینا، جو بھی ہمیں عطا ہوتا ہے اسے تسلیم کریں، قبول کریں، اپنے دل میں جگہ لے لیں، اسی لیے کہا کہ تسلیم للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے تسلیم ہو جانے، جو کہا ہاں ٹھیک ہے الحمدللہ، موت ہے تو تسلیم ہے، رضا ہے تو تسلیم ہے۔ اور پھر کہا کہ معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس میں سے تسلیم دوسری کس کی ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، جو انہوں نے فرمایا حق فرمایا ہے۔ پھر اس کے لیے اس کے بعد فرمایا کہ والے اولی الامر،
اولی الامر جو ہیں معصوم علیہ السلام، اولی الامر ہمارے ہاں وہی ہیں اولی الامر جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کو کہا کہ غدیر کے میدان پہ ہاتھ بلند کر کے دکھاؤ، اگر انہیں نہ دکھایا تو آپ نے رسالت کا کوئی کام ہی نہ کیا۔ ہمارے ہاں اولی الامر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ اور اسی طریقے سے اولی الامر سے بات چلی تو ایک اور حدیث بھی میں نے آپ لوگوں کے لیے ذخیرہ کی ہے، کیونکہ معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں عزت والا ہے وہ شخص جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا آپ کا امر کیسے زندہ ہوتے؟ کہا کہ ہمارے احادیث کو ذکر کرنے سے۔ کہا ہماری احادیث جو لوگوں کے سامنے پڑھتا ہے، اگر لوگ ہمارے حسن کلام کو جان لیتے تو ہماری اتباع کر لیتے۔ لہذا اسی موضوع کو زیر نظر رکھتے ہوئے معصوم کی اطاعت کو واضح کرنے کے لیے ایک اور حدیث بھی ہے۔ ان عیسیٰ ابن المصطفاد ان موسیٰ ابن جعفر، امام جعفر علیہ السلام فرماتے ہیں، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، انا بھی قال لما حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الوفات دعا الانصار۔ معصوم علیہ السلام کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب وفات قریب آئی، شہادت قریب آئی، تو معصوم علیہ السلام نے اپنے انصار کو قریب بلا لیا، الی ان قال، یہاں تک کہ کہا الا وان الاسلام سقف تحت دعامۃ، الا وان الاسلام سقف تحتہ دعامہ، اسلام ایک چھت ہے، اس کے زیر، اس کے نیچے، اس کے تلے کیا ہے؟ ایک دعامہ، جس طرح کی پلر کہہ لیں آپ لوگ، ایک عمود، ایک کھمبا، ایک پلر ہمارے یہاں عموماً پہچانا جاتا ہے، ایک ڈھال، ایک آسرا شمار کر لیجیے، وہ ہے لا یقوم السقف الا بہا۔ اگر چھت کے نیچے یہ عمود نہ ہو، یہ پلر نہ ہو تو چھت قابو نہیں رہ سکتی۔ فلو ان احدکم اتی بذلک السقف ممدودا لا دعامة تحته فاوشک ان یخر علیہ سقفہ فیہوی فی النار۔ جس شخص نے اسلام کو قبول کیا ہے وہ اس اسلام کی چھت کے نیچے اگر یہ عمود کو قرار نہ دے، اس پلر کو قرار نہ دے، تو قریب ہے کہ وہ آتش جہنم کے اندر گر جائے گا۔ تو پھر کیا ایھا الناس الدعامہ دعامۃ الاسلام، اے لوگو اس عمود کو پکڑ لو، اس پلر کو پکڑ لو، اے لوگو وہ پلر کیا ہے؟ دعامۃ الاسلام۔ دعامۃ الاسلام کیا ہے؟ کہا کہ وذالک قولہ تعالی الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ اے لوگو وہ جو پلر ہے نا اسلام کا، وہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے کہا وہ عمل صالح ہے، عمل صالح ہے، یہی کلم طیب ہے۔ العمل الصالح یصعد الکلم الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع، اسی کی طرف عمل طیب بلند ہوتا ہے اور عمل صالح اسی کے ذریعے سے بلند ہوتا ہے۔ پھر لوگوں نے پوچھا فالعمل الصالح طاعت الامام ولی الامر والتمسک بحبلہ، عمل صالح طاعت امام ہے، ولی امر ہے، اور پکڑ لینا ہے ان کی رسی کو۔ ولی امر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ ایھا الناس افہمتم، اے لوگو کیا آپ اس پہچان گئے ہو؟ اللہ اللہ فی اہل بیتی، یا اللہ اللہ جس طریقے سے ایک کبھی کبھار مدح کے لیے ہوتا ہے، کبھی کبھار اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ تعجب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کہا کہ اللہ اللہ فی اہل بیتی، یعنی حیرت ہے اللہ اللہ کو ہمارے ہاں بھی اللہ اللہ کبھی کبھار حیرت یا بزرگواری بیان کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کہا کہ اللہ اللہ فی اہل بیتی، میری اہل بیت علیہ السلام مصابیح الظلم، میری اہل بیت علیہ السلام کے اندر چراغ ہیں اندھیروں کے، اندھیروں میں روشنائی پہنچانے والے ہیں، معادن العلم، اور علم کی کان ہیں، ینابیع الحکم، اور حکمتوں کے منبع ہیں، چشمے ہیں، ومستقر الملائکہ، ومستقر الملائکہ، اور ملائکہ کے استقرار کی جگہ ہیں وہ، یعنی اہل بیت علیہ السلام کے گھر میں فرشتے نازل ہوتے تھے۔ ومنہم وصیی و امینی و وارثی وہو منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، اور ان میں سے میرے وصی ہیں، وارث ہیں، اور میرے امین ہیں۔ وہ کون ہیں؟ وہ میرے سے اس طریقے سے نسبت رکھتے ہیں جس طریقے سے ہارون کو موسیٰ علیہ السلام سے نسبت ہوا کرتی تھی۔ الا حل بلغت معاشر الانصار، اے لوگو کیا تم تک یہ بات پہنچ گئی ہے انصار کے لوگو؟ الا فاسمعوا ومن حضر، اے لوگو سن لو جو حاضر ہیں،
الا ان فاطمہ بابی و بیتھا بیتی، اے لوگو بے شک فاطمہ سلام اللہ علیہ ان کا دروازہ میرا دروازہ ہے اور ان کا گھر میرا گھر ہے، فمن ہتکہ فقد ہتک حجاب اللہ، جس نے اس کی ہتک کی اس نے حجاب خدا کی ہتک کی ہے۔ قال عیسیٰ فبکا ابو الحسن علیہ السلام طویلا، پھر عیسیٰ کہتا ہے ابو الحسن بہت زیادہ روئے، بہت زیادہ روئے، وقطع بقیت کلام ہی، اور انہوں نے اپنے باقی کلام کو قطع کر لیا اور کہنے لگے ہتک واللہ حجاب اللہ، ہتک کی گئی حجاب اللہ کی، ہتک واللہ حجاب اللہ، ہتک کی گئی حجاب اللہ کی، ہتک واللہ حجاب اللہ یا امہ صلوات اللہ علیہ۔ اپنے پھر مولا روتے ہوئے کہتے ہیں یا امہ، یعنی اپنی جدہ کو اپنی ماں کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ایام سیدہ سلام اللہ علیہ چل رہے ہیں، اسی اعتبار سے ایک اور حدیث پڑھتا ہوں آپ کے حضور میں۔ قال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ تو سیدہ تو نساء اہل الجنہ، سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ جنت کی خواتین کی سردار ہیں۔ خداوند متعال ہمیں توفیق عطا کرتے ہیں آپ کی خدمت کریں۔ یہ سکرین کے اوپر نمبر لکھا ہوا آ رہا ہوتا ہے، آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ خداوند متعال آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، آپ بھی یہاں پر آئیں، اور اگر نہیں آ سکے ابھی تک تو دعا ہے آپ آ جائیں۔ اگر آپ نہیں آ سکے، پیغام پہنچانا چاہتے، سکرین پر نمبر لکھا ہوا آ رہا ہے، اپنے پیغام پہنچائیے تاکہ ہم آپ کے اچھے پیغام معصوم علیہ السلام کی بارگاہ میں عریضے کے طور پر پیش کر سکیں اور آپ کے لیے دعائیں طلب کر سکیں۔ اسی طریقے سے ہمارے پروگرام کے اندر مہمان آتے رہتے ہیں۔ کربلاء مقدسہ کے اندر آپ جانتے ہیں کہ آنے والے مہمان ہوتے ہیں، اور یہ مہمان امام حسین علیہ السلام کے مہمان ہونے کے اعتبار سے، امام حسین علیہ السلام کے مہمان ہونے کے اعتبار سے ہمارے لیے عزت کا سبب ہیں، وقار کا سبب ہے۔ لہذا ہمارے درمیان اسی طریقے سے پاکستان سے آئے ہوئے ایک مہمان موجود ہیں، آئیے ہم انہیں دعوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ السلام علیکم، کیا حال ہے جناب؟ مولا آپ کو سلامت رکھیں، بہت مہربانی۔ خداوند متعال نے آپ کو توفیق عطا فرمائی اور آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں اپنا وقت عطا کیا، اس کے لیے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، اور خداوند متعال آپ کو بار بار کربلاء مقدسہ میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امین آغا، میں بھی آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمیں اس مقدس جگہ پہ کچھ کہنے کے لیے، کچھ اظہار کرنے کے لیے بلایا، یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ کربلا میں آ کے کیسا لگا آپ کو؟ کربلا ایک جنت کا خطہ ہے، جنت ہے، سبحان اللہ۔ اور ایک طرف حرم مولا غازی عباس علیہ السلام اور دوسری طرف سید الشہداء امام حسین علیہ السلام، سبحان اللہ۔ ہم درمیان میں کھڑے ہیں، سبحان جنت کے بیچ میں کھڑے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں پر آ کر انسان کو ایسا لگتا ہے کہ اچھا، ویسے ایک بات ہے، انسان سفر میں جائے نا تو اپنے گھر کی یاد آتی رہتی، یہاں پہ آ کے آپ کو کیسا لگتا ہے؟ میرا چونکہ یہ پہلا سفر کربلا کا نہیں ہے، اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا جو روضہ ہے وہ مومنین کا گھر ہے، سبحان اللہ۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ نماز بھی قصر نہیں ہے، سبحان اللہ۔ تو آپ کو کبھی بھی اپنے گھر کی، جب بھی آپ حرم کے اندر موجود ہیں، آپ کو کبھی بھی بچوں کے گھر کی کسی بھی چیز کی، دنیا مافیا کی یاد نہیں آئے گی، سبحان اللہ، سوائے امام حسین علیہ السلام کے۔ اور وہاں پہ صرف آپ کے دل سے ایک ہی دعا نکلے گی سبحان اللہ، کہ مولا صرف آپ ہمیں چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے، صرف آپ چاہیے۔ اچھا، اسی بات سے ایک بات نکل آئی، یہاں پہ آ کے آپ کو امام حسین، یہ تو آپ کو معلوم ہے، گنبد امام حسین علیہ السلام تلے جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے۔ ان دعاؤں میں سے آپ نے سب سے بہترین دعا کیا مانگی؟ پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی گنبد امام حسین علیہ السلام کے اندر جاتے ہیں، قبر امام حسین علیہ السلام آپ کے سامنے ہوتی ہے، تو اس وقت ساری دعائیں دنیا مافیا کی بھول جاتی ہیں، اللہ اکبر، صرف ایک ہی چیز یاد رہتی ہے کہ یا امام بس آپ، اور کچھ نہیں چاہیے، صرف آپ چاہیے۔ سبحان اللہ۔ باقی چونکہ انسان ہے، فطری تقاضے ہیں، بالکل، توسل بھی کرتا ہے، توسل بھی انسان کرتا ہے، تو سب سے بڑی بات جو، چونکہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت مغفرت کا وسیلہ ہے، سبب ہے، تو دنیا مافیا کی چیزیں تو یہیں رہ جانی ہیں۔ تو تمام مومنین سے بھی گزارش ہے جب بھی آئیں یہاں پہ اپنی آخرت کے لیے، اپنے والدین کی بخشش کے لیے، اور تمام مومنین کی بخشش کے لیے ان چیزوں کو دعا کریں۔ کافی ساری زیارات کی آپ نے، ان زیارتوں میں سے آپ کو، یعنی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جب بھی آتے ہیں کوئی فرق لگتا ہے آپ کو، آپ کی معنویت، روحانیت؟ معنویت، روحانیت میں ڈیفینیٹلی بہت زیادہ فرق ہے۔ 3 مقامات ایسے ہیں جہاں سے آپ کا کبھی واپس جانے کو دل نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی آپ کا واپس جانے کو دل نہیں کرتا۔
امام حسین علیہ السلام کی ذریعہ سے کبھی آپ کا اٹھ کے جانے کو دل نہیں کرتا. سبحان اور مشہد مقدس میں روزہ امام رضا علیہ السلام. سبحان اللہ. یعنی عشق کے مرکز ہیں, تو یعنی رسالت ہو, امامت ہے ہمارے لیے, ہمارے عشق کا مرکز ہے. یہاں پر آ کر آپ اگر یاد کریں حجت خدا کو تو کیا تقاضا کریں گے حجت خدا سے کہ مولا ہمیں کیا چاہیے؟ دیکھیں, جب بھی آپ امام زمانہ کو یاد کرتے ہیں تو پھر اپنے گریبان میں ہم جھانکتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور امام زمانہ ہم سے تقاضا کیا کرتے ہیں. اللہ اکبر. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ دنیا میں اتنے گم نہ ہو جائیں کہ واپس پلٹ کے اپنے امام کی طرف دیکھیں نہ. اللہ اکبر. یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہے. میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. یہ ڈیفینیٹلی باقی مومنین تو الحمدللہ. بالکل. ہم یعنی انسان کو چاہیے پہلے اپنی اصلاح کرے. یقیناً اگر ہم اپنی اصلاح کر لیں معاشرہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ ٹھیک ہوتا چلا جائے گا. اور جو حالات واقعات کے تحت ظاہری بات ہے دنیا پورا آشوب ہے, اس میں ہمیں اس زمانے میں دین کی طرف خصوصی وقت نکالنا چاہیے اور اس کے لیے وقت صرف کرنا چاہیے. یقیناً آپ کربلا میں آئے ہوئے ہیں, اپنے دین کے لیے ہی وقت نکال رکھا ہے. یہاں پر آ کر زیارت کے اوقات کافی جا رہے ہیں, صبح بھی ہے, دوپہر بھی ہے, شام بھی ہے, رات بھی ہے. کون سے وقت میں آپ کا جی زیادہ چاہتا ہے کہ آپ امام حسین علیہ السلام کے پاس جائیں؟ نماز شب کے ٹائم. نماز شب کے. سبحان اللہ. یعنی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کو جس طریقے سے مولا نے فرمایا تھا لا تنسینی بنافلۃ اللیل, مجھے رات کی نماز میں نہ بھولیں. سبحان اللہ. مولا آپ کو توفیقات میں اضافہ کریں. اسی طریقے سے یہاں پہ آ کے آپ اپنے کس عزیز کے لیے دعا کرتے رہے؟ کوئی ایسا عزیز جس کا آپ نام لینا چاہیں گے؟ نام نہ بھی لیں بے شک, لیکن آپ ان کے لیے تمام عزیز و اقارب, والدین کے لیے, آباء و اجداد کے لیے, کہ جب بھی امام کے پاس گئے السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین, سبحان اللہ, السلام علیکم یا علی ابن الحسین, السلام علیکم یا اصحاب الحسین, السلام علیکم یا انصار الحسین, السلام علیکم یا آباء الحسین. جب بھی آباء الحسین کہتے ہیں تو ساتھ میں دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ اپنے آباء و اجداد کی بخشش کے لیے اور ان کے لیے, کیونکہ ہم دنیا میں آئے تو انہیں کے وسیلے سے آئے اور انہوں نے ہی ہمیں معرفت محمد و آل محمد سکھائی, اس راستے پہ چلنا سکھایا, تو ڈیفینیٹلی ان کا زیادہ حق بنتا ہے وہ. سبحان اللہ. یہاں پہ کربلا میں آ کے وقت کی گھڑیاں تو ویسے ہی رک جاتی ہیں, وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا. یعنی یہاں پہ کھڑے ہو کے اگر آپ پیغام دینا چاہیں مومنین کو مولا امام حسین علیہ السلام سے متعلق تو کیا کہنا چاہیں گے؟ کربلا صرف دیکھنے کے لیے نہیں ہے کہ یہاں آپ آئیں, بہت اچھی بات ہے, کربلا مولا ہیں, بہت خوبصورت ذریعے ہیں, وہ ضرور دیکھیں. لیکن جو اہم چیز ہے وہ امام حسین علیہ السلام سے توسل اور معنوی زیارت, اس کی طرف زیادہ توجہ کی ضرورت ہے. سلامت رہے. اور جتنا آپ امام کے قرب میں رہیں گے بجائے اس کے کہ آپ یہاں پہ آئیں اور مختلف, کیونکہ پاکستان سے ہندوستان سے لوگ ہم آتے ہیں, مختلف مسائل کا بھی شکار ہوتے ہیں اور کئی ایسی چیزیں کہ جو سفر میں ناگوار گزر رہی ہوتی ہیں سالار کی وجہ سے یا کسی بھی اور حوالے سے مختلف. لیکن جب بھی آپ امام کے پاس جائیں باقی ساری چیزوں کو بھول کے, پیچھے گھر کو بھول کے, سوائے آپ اپنے امام سے توسل کریں. اور امام سے توسل خدا سے توسل ہے. آج بھی امام کے روضے پہ گنبد کے اوپر ایک ہی لفظ لکھا ہوا ہے اللہ. تو یہ امام حسین علیہ السلام کی ذریعہ اقدس جو ہے آپ کو اپنے رب سے قریب کرتی ہے. سبحان اللہ. مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ کریں, بار بار آتے رہیں, ہم آپ کی خدمت کرتے رہیں. بہت شکریہ آپ تشریف لائے یہاں پہ, مولا آپ کو سلامت رکھے. آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ کا بھی بہت شکریہ. اور چونکہ ایام فاطمیہ ہیں تو تمام مومنین کو اور امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں. سلامت رہے, سلامت رکھے. بہت شکریہ. السلام علیکم. خداوند متعال آپ کی بھی توفیقات میں اضافہ کریں اور آپ بھی یہاں پر آئیں اور کربلا میں آ کے خداوند متعال آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائیں اور اسی طریقے سے ہمیں بھی آپ کی خدمت کی توفیق عطا فرمائیں. اللہم عجل ولیک الفرج.